من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جیسا کہ ہمارا دروس کا سلسلہ بعنوان نظام ولایت از نظر قرآن، جس کی کافی نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، ہم نے ثابت کیا قرآنی آیات سے و معصومین علیہ السلام کے فرامین سے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی نظام قابل قبول ہے تو وہ نظام ولایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں خداوند متعال ان کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں جس نظام کی طرف ترغیب دلا رہا ہے و جس کے نفاذ کا حکم دے رہا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ ہم نے ثابت کیا اپنی گفتگو میں، آپ کے سامنے آیات قرآنی پیش کی و لکھی گئیں۔ اب ہمارا موضوع جس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ نظام جس کے سائے کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جو نظام ہمارے اوپر نافذ ہے، ہمارے ملک، ہماری سرزمین کے اوپر، نظام جمہوریت، کیا یہ درست نظام ہے یا درست نظام نہیں ہے؟ واضح ہے کہ جب نظام ولایت کو ہم نے قبول کیا کہ یہ نظام ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے و معصومین کی طرف سے ہے و جس کو خدا قبول کرتا ہے، تو یہ پہلی دلیل ہو جاتی ہے نظام جمہوریت کے باطل ہونے پر۔ اگر نظام ولایت کو قبول کر لیا، آیات سے ثابت کر دیا، تو خود بخود کسی اور نظام کی نفی ہو جاتی ہے۔ نظام جمہوریت کی نفی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ نظام ولایت کو آپ نے ثابت کر دیا، اس بات آپ نے پیش کیا، قبول کر لیا کہ نظام ولایت واقعاً ایک ایسا نظام ہے جو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے، تو پہلی دلیل ہمارے پاس یہی آ جاتی ہے کہ جمہوریت رد ہو جاتی ہے۔ خوب آپ کے سامنے تعریف پیش کی تھی جمہوریت کی کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ دو قسم کی تعریف کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب جمہوریت کی تعریف اگر ہم اپنی نگاہ سے کریں، ایک عام مسلمان ہونے کی نگاہ سے کریں، تو شاید وہ درست نہ ہو، غلط ہو، لیکن جہاں سے یہ نظام پھوٹا، جہاں سے یہ نظام وجود میں آیا، انہوں نے نظام جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی جو تعریف کی ہے وہ ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے۔ کسی اور کی تعریف نہیں، بلکہ جو اس نظام کا بانی ہے، جو اس نظام کو بنا رہا ہے، اس کی طرف سے تعریف جو بھی ہے وہ اصل جمہوریت و حقیقت جمہوریت کو پیش کرے گی۔ ڈیموکریسی، جس کی لغوی تعریف آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی تھی، دو یونانی الفاظ سے مل کر یہ لفظ بنا ہے ڈیموکریسی، ڈیموس اینڈ کریٹس۔ ڈیموس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیے جی، عوام، اور کریٹوس، بتائیں، قانون، لا، نظام، یعنی عوام کا نظام۔ ڈیموس اینڈ کریٹوس یونانی الفاظ ہیں، ان سے مل کر ڈیموکریسی بنا ہے، یعنی عوام کا نظام، ایک ایسا نظام جس کو عوام تشکیل دے، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اگر اس کی اصطلاحی تعریف میں جائیں تو اس کی اصطلاحی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے۔
عرض کر دی تھی آپ کی خدمت میں کہ ایک ایسا نظام جس میں حاکم اعلیٰ کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتے ہیں. ایک ایسا نظام جس میں حاکمیت عوام کے پاس ہوتی ہے اور یہ حاکمیت کسی کے سپرد کی جاتی ہے، یا تو وہ واسطے کے ذریعے یا بلا واسطہ وہ کسی کے سپرد کی جاتی ہے. اور کس طریقے سے یہ سپرد ہوتی ہے؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد عام انتخابات کے ذریعے سے کسی کو لیڈر چنا جاتا ہے. انتخابات کے ذریعے سے کسی ایک کو لیڈر چن کر اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کو حاکمیت سپرد کر دی جاتی ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی. یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم کہہ دیں تو کیا تعریف بنے گی کہ عوام کی نمائندگی و عوام کی حکومت. آسان الفاظ میں ایک جملے میں یہی تعریف ہے جمہوریت کی کہ نمائندہ کون ہوتا ہے؟ عوام ہوتی ہے، اور حاکمیت کس کی ہوتی ہے؟ عوام کی ہوتی ہے. خود پھر ہم نے اس بات کو کافی آگے بڑھایا اور خصوصاً آپ کے سامنے جو جزیات لکھے تھے کہ جمہوریت کی کیا جزیات ہیں، جمہوریت کس چیز سے بنتی ہے، کون سے اجزاء ہیں جمہوریت کے. اور پھر اسلام کی نگاہ میں ہم نے ان کو پرکھا، ان کو دیکھا کہ آیا یہ اجزاء اسلام قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا. امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے اور آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ وہ اجزاء آیا اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، جن سے جمہوریت مل کر بنی ہے. وہ ہمیں حقیقت بتاتی ہے جمہوریت کی. خوب وہ کتنے آپ کے 13-14 جو بھی لکھے تھے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب پہلا جو جملہ جمہوریت کی تعریف کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ حاکمیت عوام کے پاس ہے، حاکم اعلیٰ عوام ہوتی ہے، عوام خود حاکمیت کے درجے پر آتی ہے اور آ کر حکومت کرتی ہے. اگر اس جز کو ہم دیکھیں، اگر اسلامی نگاہ سے و شرعی نقطۂ نگاہ سے اس جز کی طرف آئیں تو قرآن و اسلام شریعت اس جز کو قبول نہیں کرتی ہے. حاکمیت اگر ہم عوام کے سپرد کرتے ہیں تو خدا اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ حاکمیت عوام کے پاس ہے. حاکم اعلیٰ عوام کبھی بھی نہیں ہے، جو کہ تعریف جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی تعریف میں حاکم اعلیٰ عوام ہے. لیکن شرعی نگاہ سے، اسلام کی نگاہ سے حاکم اعلیٰ فقط اللہ کی ذات ہے. اللہ ہے جس کو حاکمیت کا درجہ حاصل ہے، جو حاکم اعلیٰ ہے. کسی اور کو بھی حاکمیت حاصل نہیں ہے. خوب جب اسلام آیا، جب اسلام نازل ہوا، حاکم اعلیٰ فقط اللہ ہے. رسول کو اگر اپنے معاشرے کے اندر حاکمیت حاصل تھی تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ حاکمیت تھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول مدینہ کی تاریخ میں و تاریخ اسلام میں رسول نے حاکمیت کی و حاکم تھے، تو فقط اللہ کی طرف سے حاکمیت رسول کو دی گئی تھی، سپرد تھی رسول کے. رسول کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اب اللہ نے یہ حاکمیت رسول کو دی، رسول کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. جب تک رسول اس حاکمیت کو اللہ کی طرف سے کسی کے سپرد نہیں کر دیتے، نہیں ہو سکتا کوئی حاکم. لیکن جمہوریت کی تعریف میں حاکم اعلیٰ عوام ہے، عوام کو حاکمیت ہے. خوب کہاں سے آئی حاکمیت؟ کس نے دی حاکمیت؟ جمہوریت نے یہ اختیار دیا کہ آپ حاکم ہیں. عوام کو اختیار دیا آپ الیکشن کریں، حاکم بنیں. جمہوریت نے اختیار دیا. کیا شرعی نگاہ میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا اللہ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے؟ کیا قرآن، رسول، معصومین ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ حاکم ہیں، آپ حاکمیت کے درجے پر فائز ہیں، آپ ولی ہیں، آپ ولایت کے مقام پر موجود ہیں؟ نہیں ہے ہمارے پاس اختیار. قرآن ہمیں کہیں بھی یہ اجازت نہیں دیتا، یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ حاکم بنیں.
آپ حاکمیت کے مقام پہ ہیں، نہیں ہے اجازت، لیکن یہ جمہوریت اجازت دے رہی ہے۔ جمہوریت کہہ رہی ہے خوب آپ حاکم اعلیٰ ہیں، اور ہم بہت افسوس کے ساتھ کہ اپنے ہی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کس طریقے سے اس حاکمیت کے مقام پہ پہنچے ہیں۔ ہم ووٹ دینا یعنی ہم کسی کو حاکم بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خوب میں ووٹ دے رہا ہوں، آپ کو حاکم بنا رہا ہوں۔ شرعی نگاہ میں کس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں ووٹ دے سکتا ہوں۔ جمہوریت مجھے اختیار دیتی ہے کہ آپ ووٹ دیں، آپ حاکم چنیں۔ اسلام مجھے اختیار نہیں دیتا کہ آپ حاکم چنیں، آپ ووٹ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووٹ کے ذریعے سے و انتخاب کے ذریعے سے رسول نہیں تھے۔ کوئی بھی نبی یا امام سب اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے تھے معاشرے کے اندر، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے کہ لوگوں کی اکثریت اس طرف ہو گئی خوب یہ حاکم ہو گیا۔ جمہوریت ہمیں یہ اختیار دیتی ہے، ورنہ اگر رسول اللہ کی تاریخ دیکھیں تو رسول اللہ کے پاس اکثریت موجود ہی نہیں تھی، اکثریت رسول کے پاس نہیں تھی۔ جمہوریت کے حساب سے دیکھیں، اگر نظام جمہوریت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اپلائی کریں تو رسول کی زندگی میں جمہوریت نہیں تھی، اکثریت نہیں تھی، اکیلے رسول اٹھے اپنے معاشرے کے اندر، اور وہ جس طرف ساری اکثریت تھی، وڈیرے چودھری سب موجود تھے، رسول نے سب کو رد کر دیا، ان کو رد کیا۔ اکیلے رسول اللہ اپنے معاشرے میں اٹھے، اکثریت کو توڑا۔ آج ہمارا نظام جو کہ جمہوریت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرف اکثریت ہے یہ غالب ہے، یہ حاکم ہے، یہ نمائندہ ہے، اس کی پیروی ہم پر لازم قرار دی جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی ذات وہ ذات تھی جن کے پاس جمہوریت نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ کے پاس جمہوریت نہیں ہے، آپ کے پاس لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا اس غرض سے ہم امام علیہ السلام کو ٹھکرا دیں گے؟ کیا ہم کہہ دیں گے کہ آپ معاشرے میں حاکم نہیں ہیں؟ آج ہمارا نظام ہمیں یہی کہتا ہے کہ جس طرف اکثریت ہے اس کو مانو، اکثریت کو قبول کرو، اس کو حاکم بناؤ، وہ حاکم ہے تمہارا۔ پہلا نقطہ جو جمہوریت کی تعریف میں موجود ہے وہی اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے کہ حاکم اعلیٰ عوام ہوں گی، اسلام قبول نہیں کرتا۔ ووٹ کا حق، دوسرا نقطہ، ووٹ کا حق ہمیں شریعت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ جمہوریت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ خوب، جمہوریت ہمیں ووٹ کا حق ادا کرتی ہے، جمہوریت ہمیں کہتی ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہو، آپ حاکم کو منتخب کر سکتے ہو۔ اسلام کی نگاہ میں و شرعی نگاہ میں ہمیں ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم کسی کو اپنا نمائندہ و حاکم نہیں بنا سکتے، کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، کسی کو اختیار نہیں دے سکتے کہ آپ آ کر ہمارے اوپر حکومت کریں، جب تک اللہ کی طرف سے یہ اختیار موجود نہ ہو۔ ہمارا مذہب ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ساری آیات آپ ذہن میں رکھیں جو آپ کے سامنے پیش کی، وہ آیات جس میں قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ حاکم کو منتخب کریں، آپ کسی کو حاکم بنائیں، آپ ووٹ کے ذریعے سے کسی کو انتخاب کریں، ہرگز ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جمہوریت ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں گے، لیکن اپنے معاشرے کے و ملک کے جو قوانین ہوں گے وہ ہمارے
اسلامی ہوں گے اور جمہوریت کے ذریعے سے ہم انتظامی امور چلائیں گے، لیکن ہم جمہوریت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے کہ جمہوریت کے اپنے اندر کون سی ایسی کفرانہ باتیں ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کہ اگر ہم جمہوریت کو اپنا لیتے ہیں تو ہم ایک ایسے سسٹم میں آ گئے ہیں جو ہمیں کفر تک لے کر جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیات آئیں گی، حتیٰ جو ہمیں کفر کے نظام تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اگر جمہوریت کو قبول کر لیں اور حقیقت جمہوریت سے آگاہ نہ ہوں، حقیقت جمہوریت سے ہم واقف نہ ہوں، تو یہ سسٹم جو جمہوریت کا ہے یہ ہمیں حتیٰ کفر تک لے جاتا ہے، نظام کفر کے قریب لے جاتا ہے، اور ممکن ہے انسان جمہوریت کو اپنا کر شرک کے دائرے میں داخل ہو گیا ہو۔ جمہوریت کے اندر بہت سارے کفر چھپے ہوئے ہیں۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا آپ۔ توجہ کریں، جمہوریت کے نظام کے اندر، جمہوریت کے سسٹم کے اندر جو بھی قانون بنتا ہے، جو بھی لا بنتا ہے، وہ انسانی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جمہوریت کے سسٹم کے اندر توجہ کیجیے گا، انسانی عقل کو وحی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کس سسٹم میں؟ کس سسٹم میں؟ جمہوریت کے سسٹم میں۔ جمہوریت کے سسٹم میں جو سب کچھ کیا جاتا ہے وہ انسانی عقل کے مطابق کیا جاتا ہے، کہ کہاں پر انسانی عقل ہمیں فائدے کا درس دے رہی ہے اور کہاں پر نقصان کا درس دے رہی ہے۔ فقط اس بنا کے اوپر معاشرے کا کوئی بھی قانون بنایا جائے گا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، انسانی عقل کو دیکھتے ہوئے وحی کے اوپر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کسی بھی قانون کو۔ آپ دیکھیں، جمہوریت کے اندر جب بھی کوئی قانون بنے گا تو انسانی عقل کے مطابق بنے گا۔ کبھی بھی اگر وحی کے ذریعے سے ایک قانون اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے، خدا نے ایک وحی کے ذریعے ہم پر قانون بھیجا ہے، قرآن سارا منشور ہدایت ہے، سارا قانون ہے، انسانی زندگی گزارنے کا قانون ہے، لیکن ہم کوئی بھی وحی کوئی بھی قرآنی قانون کو انسانی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں۔ کسی بھی قانون کو، کسی بھی وحی کے جملے کو، و قرآن سے جتنے بھی قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سب کو انسانی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں۔ کس میں؟ جمہوریت میں۔ کیوں پرکھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، کیا اس وحی کے اندر کوئی کمی تھی؟ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو بھی قانون بنتا ہے، جمہوریت کے اندر کوئی بھی قانون بنتا ہے، تو وہ قانون سب سے پہلے انسانی عقل پر تولا جاتا ہے، اس پہ بحث ہوگی، آیا یہ انسانی معاشرے کے لیے سود مند ہے یا سود مند نہیں ہے۔ انسانی عقل اس کو تولے گی، اس کا وزن کرے گی۔ خوب، اگر وہ ہمارے لیے سود مند ہے تو وہ انسانی معاشرے کے لیے قانون بن جائے گا، لیکن اگر سود مند نہیں ہے تو وہ قانون نہیں بنے گا۔ آپ کیوں کسی بھی وحی کردہ قانون کو انسانی عقل کے اوپر تول رہے ہیں؟ جمہوریت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ایسا کریں، ورنہ اسلام کی نگاہ میں جتنے بھی قانون ہیں وہ ایک اسلامی معاشرے کے قانون ہونے چاہیے تھے، وہ کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے کافی تھے۔ قرآن میں قوانین جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں وہ کافی تھے، لیکن انسانی عقل کے اوپر جب ہم پرکھتے ہیں جمہوریت میں، تو ان تمام قوانین اسلامی کو ہم بحث میں لاتے ہیں،
اس کو پارلیمنٹ میں قانون تب ملتا ہے جب اس کو اکثریت حاصل ہو جائے۔ اگر سودی نظام کو عقل کہتی ہے کہ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے تو جمہوریت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انسانی عقل کے اوپر پرکھا جا رہا ہے، انسانی نگاہ کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے خوب سود فائدہ مند ہے، سود ہر ایک کو فائدہ دے گا، اس کو قبول کیجیے۔ جمہوریت سود کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا جو کفر جمہوریت کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ کی قانون سازی کی بجائے پارلیمنٹ کی قانون سازی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر قانون سازی کا حق حاصل ہے تو وہ فقط اللہ کو ہے، فقط اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن جمہوریت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق دیتی ہے اور کہتی ہے کہ قبول کرو، پارلیمنٹ کی بات کو قبول کرو۔ اب اگر پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ آیا آپ اس قانون کو رد کر سکتے ہیں؟ آیا اس کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ خوب، اگر آپ اس کے خلاف ورزی کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ کو باغی کہا جائے گا۔ اگر وہ قانون اللہ کے قانون سے متضاد ہے، مختلف ہے، تب بھی آپ کو قبول کرنا یہ جمہوریت ہے۔ ضروری ہے کہ آپ قبول کریں، بے شک وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن جمہوریت کی نگاہ میں قابل قبول ہے۔ قانون سازی کا حق جمہوریت میں کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جو بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ جمہوریت درست ہے، جمہوریت کو قبول کریں، جمہوریت اسلام ہے، عیناً اسلام ہے۔ ان سے پوچھئے کہ قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے؟ جمہوریت میں قانون سازی کا حق لوگوں کو حاصل ہے یا اللہ کو حاصل ہے؟ نہیں ہے اللہ کو حاصل۔ لوگوں کو قانون سازی کا حق دے دیا گیا ہے کہ آپ قانون بناؤ، اللہ کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم نے خدا کے قوانین کو و خدا کو نعوذ باللہ سے پشت ڈال دیا اور ہم نے لوگوں کو حق دے دیا کہ آپ ہیں، آپ بناؤ۔ اور یہی اللہ کے بجائے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق دینا بہت بڑا شرک کہلاتا ہے، بہت بڑا شرک کہلاتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے، توجہ کیجئے۔ بہت بڑا شرک ہے کہ کسی انسان کو حق کے قانون دے دیا جائے کہ آپ قانون بناؤ۔ آپ اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، وحدانیت خدا، کہ اللہ کو واحد مانو۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ بولیے، شرک کہلائے گا۔ یہ شرک ہو جائے گا کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لیا، دوسرا خدا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا، ایک خدا مانتا ہے۔ خدا واحد ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا کی وحدانیت میں ہم سب ایک ساتھ ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو۔ کوئی نہیں کہتا، اگر کوئی کہے کہ امام علی مجھے رزق دیتے ہیں، خوب غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی اگر کسی معصوم کو، حتیٰ رسول اللہ کو جو اللہ کے بعد بزرگ تر ہستی ہیں، اگر رسول اللہ کو کوئی کہہ دے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ یہ ہستی ہمیں عطا کرتی ہے، تو یہ شرک ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن جب اللہ کے احکام کے اندر ہم خدا کی بجائے کسی اور کو لے کر آتے ہیں تو یہ بھی پھر شرک ہے احکام خدا میں۔
قوانین خدا میں ہم شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت میں ہم سارے ایک ساتھ ہیں، سب مانتے ہیں کہ خدا واحد ہے، لیکن احکام خدا اس دائرے کے اندر کہ جب کوئی بھی علیکم السلام کہ جب کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے، کہ جب کوئی بھی لا بنایا جاتا ہے، اس لا میں ہم کس کو لا رہے ہیں؟ آیا ہم وہ اختیار خدا کو دے رہے ہیں یا کسی اور انسان کو دے رہے ہیں؟ اگر ہم وہ اختیار اللہ کو دے رہے ہیں تو پھر تو ہم شریک نہیں ٹھہرا رہے اللہ کا کوئی، لیکن اگر ہم قوانین بنانے میں کسی اور ذات، کسی اور ہستی کو شامل کر رہے ہیں تو پھر یہی شرک ہے، یہی شرک ہے کہ قوانین بنانے میں ہم کسی اور کو شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہم یہ اختیار نہیں دے رہے کہ اللہ قوانین بنائے، خدا کو اختیار نہیں دے رہے۔ کس کو اختیار دے دیا؟ لوگوں کو اختیار دے دیا ہے کہ لوگ قوانین بنائیں، لوگ قوانین بنائیں۔ جب لوگ قوانین بنا رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ کس مقام پہ؟ توجہ کریں، کس مقام پہ شرک ہے؟ احکام خدا میں شرک، احکام خدا میں شرک ہو رہا ہے، اور خدا کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ایک آیت ہے قرآن حکیم میں، سورہ کاف آیت نمبر 26، یہاں میں لکھتا ہوں، سورہ کاف آیت نمبر 26، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا۔ خدا اپنے قانون میں، خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا خدا اپنے حکم میں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ احدا، کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، رسول کو شریک نہیں ٹھہراتا، امام علی علیہ السلام و بقیہ معصومین علیہم السلام کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو حکم ہے وہ فقط اللہ کی طرف سے نازل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کیا ہمارے معاشرے میں یہ آیت ثابت ہے؟ فعلاً یہ آیت ثابت ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم بھی کہیں کہ خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ہم جب جمہوریت کو مان لیتے ہیں تو اس جمہوریت میں اس حکم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس حکم کا اختیار کس کو دیا جا رہا ہے؟ آیا اللہ کو حاصل ہے یا عوام کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل نہیں ہے، عوام کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ کہا تم قانون بناؤ، تم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر قانون پہ بحث کرو، تم بناؤ قانون۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، صد افسوس کہ جب یہ قوانین ہمیں کفر کے نظام سے بنے ہوئے ہم پر مسلط کیے جائیں اسی جمہوریت میں، کہ جو کچھ عالمی برادری کہے گی اس کو مانیے، جو کچھ عالمی طاقتیں کہیں گی اس کو قبول کیجئے، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اسی جمہوریت کے اندر رہ کر کہ جو کچھ عالمی طاقتیں ہمیں کہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے خوفناک بات ہے کہ اسلام شریعت، علیکم السلام، اسلام شریعت جو کچھ ہمیں حکم دیتی ہے، جو کچھ ہمیں کہتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ ہم حاکمیت کا درجہ اللہ کی بجائے کسی اور کو سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ شرک خدا کی وحدانیت میں ہے تو خدا اس کو معاف نہیں کرتا، اور اگر وہ شرک قوانین خدا میں ہے تو خدا اس کو معاف نہیں کرتا۔ خدا کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔
لیکن ہم وحدانیت خدا میں اتفاقاً سب مسلمان شرک نہیں کر رہے، لیکن احکام خدا میں، قوانین خدا میں، اس مقام پہ آ کر ہمیں سوچنا ہوگا، اس مقام پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کہیں قوانین خدا میں ہم شرک تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارا یہ سسٹم جمہوریت کا ہمیں شرک کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ اگر یہ شرک کی طرف لے کر جا رہا ہے تو پھر انسان کفر کی طرف چل پڑا ہے، انسان کا راستہ کفر کا راستہ ہو گیا ہے۔ انسان کس طرف جا رہا ہے؟ جب کفر کو قبول کر رہا ہے، جب شرک کو قبول کر رہا ہے، تو یہاں پر آ کر ہمیں اس جمہوریت کے بارے میں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ خوب آج طولانی گفتگو نہیں کرنی، ہمارے مہمان گرامی یہاں پہ موجود ہیں، ابھی تعارف بھی آپ کو کرائیں گے ان کا، اور انہوں نے بھی تھوڑی بہت آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ آج میں طولانی گفتگو نہیں کروں گا، بس اختتامی طور پر یقیناً موضوع ابھی طولانی ہے، اگلی نشست بھی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا سلسلہ ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اختتامی طور پر علامہ محمد اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں اور جن کو ہم نے فقط کتابی صورت تک ہی شاعر مانا ہے، یا اپنے جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر ہم چند ایک ان کی نظمیں پیش کر دیتے ہیں اور ان کو پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن واقعاً میں جو قومی شاعر ہمیں درس دے کر گئے ہیں، ہمیں بتا کر گئے ہیں، اس کو سمجھنا وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ علامہ محمد اقبال جمہوریت کے بارے میں جو کچھ فرما کر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ طولانی طور پر بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ ایک شعر جو ان کے فارسی کا ہے وہ لکھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سب اس کو یاد کریں گے، اور کہ جمہوریت کے حق میں علامہ اقبال کتنے تھے، کتنا وہ مانتے تھے اس جمہوریت کو، جس کو آج الحمدللہ ہم سب، وہ علماء ہوں یا غیر علماء، طلاب ہوں یا کوئی بھی ہو، جمہوریت کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے شاعر وہ ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے اس جمہوریت کے بارے میں، توجہ کیجیے گا۔ علامہ اقبال کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے؟ خوب، علامہ محمد اقبال کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کو کیا دیکھتے ہیں علامہ اپنی نگاہ سے؟ جمہوریت کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اس جمہوریت کے بارے میں جس کو آج ہم سب نے گلے سے لگایا ہوا ہے؟ ہم بہت ہی فدا ہیں اور اسی جمہوریت پہ ہم فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جمہوریت؟ کیا فرماتے ہیں؟ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ از مغز دوصد فکر انسانی نمی آید۔ فرماتے ہیں کہ اس طرز جمہوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیے۔ نظام جمہوریت، طرز جمہوری، نظام جمہوریت، اس جمہوریت جس کو قبول کیا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ گریز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پرہیز کیجئے، اس سے دور ہو جائیے، اس کو نہ اپنائیے، مت اس کے قریب ہو جاؤ۔ گریز از طرز جمہوری، کہتے ہیں جمہوریت سے دور ہو جاؤ، مت قبول کرو اس نظام کو، اس ڈیموکریسی کا جو نعرہ لگایا ہوا اور خوبصورت اس میں کچھ قوانین اسلامی آپ نے بنا دیے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ حاکمیت فقط اللہ کی ہے۔ آپ نے یہ دھوکے کے لیے تو اس میں لکھ دیا، لیکن حقیقتاً عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ ہم سادہ لو انسان ہیں نا، ہم سادہ لو مسلمان ہیں،
بہت سادہ ہیں. اگر کہیں پر جملہ لکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ اور اس کے نیچے اگر غلط فعل بھی انجام دے دیا جائے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہے. اتنے سادہ ہیں ہم. جمہوریت کا پہلا جملہ شاید یہ لکھ دیا ہے کہ حاکمیت فقط اللہ کی ذات ہے، لیکن بقیہ اس کے تمام قوانین شریعت سے نہیں لے لیے. فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ گریز کرو اس نظام جمہوریت سے، بچ جاؤ اس نظام جمہوریت سے. اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ جمہوریت کا نعرہ نہیں لگاتے، جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ تو حکومت کے خلاف ہے، آپ تو وطن کے خلاف ہیں، آپ تو پاکستان کے خلاف ہیں، اسے کہے سب سے پہلے کون خلاف تھے؟ علامہ اقبال خلاف تھے. میں ان کی بات کو عرض کر رہا ہوں، علامہ اقبال سب سے پہلے خلاف تھے. خوب آپ سب سے پہلے علامہ اقبال کے اوپر باغی ہونے کا الزام لگا لو کہ وہ باغی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جمہوریت نہ اپناؤ، مت قبول کرو. جمہوریت کیا کرتی ہے؟ آپ کو غلام بناتی ہے، آپ کو آزاد نہیں بناتی، آپ کو غلام بنا دے گی. کس کا غلام بنائے گی؟ کفار کا غلام بنائے گی، مغرب کا غلام بنائے گی. علامہ جمہوریت کو قبول نہیں کرتے. اس کی حقیقت تک پہنچے ہوئے انسان تھے علامہ محمد اقبال. از مغز دوصد یعنی 200 کہ اگر 200 کیا مل جائیں؟ ذہن، مغز دماغ، ذہن، فکر انسانی نمی آیت. 200 ادھر کوئی اور جملہ بھی تھا، خوب کیا 200 خر کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت. کہ اگر 200 گدھے مل جائیں تو پھر بھی فکر انسانی نہیں آتی. بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ. وہ جانوروں میں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کا علامہ نے لیا، جس کا آج ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. آسان نہیں ہے نا یہ شریف جانور، لیکن ہم اسی نظام کے اندر آ کے ہم اس نظام کو قبول کر رہے ہیں، جس کو علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 200 گدھے اگر مل جائیں تو انسانی فکر پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے. چاہے وہ 200 گدھے ہوں یا 2000 گدھے ہوں یا 2 لاکھ گدھے ہوں یا 2 ارب گدھے ہوں، جتنے بھی ہو جائیں سب مل کے کسی کو ووٹ دے دیں اور وہ فکر انسانی پیدا نہیں کر سکتا. کسی کو قبول کر لیں اگر وہ فکر انسان، یہ علامہ کی نگاہ سے، میں اپنے نگاہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی بھی اگر وہ ووٹ دیتا ہے، کوئی بھی مل کے کسی ایک کو قبول کر لیتے ہیں، علامہ کہتے ہیں یہ گدھے ہیں. نہیں، فکر انسانی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اس نظام کو قبول نہیں کرتے ہیں. علامہ اس نظام کو نہیں چاہتے ہیں، جس نظام کو ہم نے گلے لگایا، جس نظام کو ہم قبول کر رہے ہیں. اور پھر اسی نظام کے جو نتائج نکلے ہیں وہ بہت خطرناک نتائج ہیں. کہ جمہوریت نے ہمیں کیا نتیجہ دیا ہے آج تک، بہت ہی خوفناک نتائج ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں نتائج جمہوریت پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے نتائج نکلے ہیں جو جمہوریت نے ہمیں دیے ہیں اور ہم کیا بنے ہیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جمہوریت کو اپناتا ہے، جمہوریت کو اپنا راستہ منتخب کرتا ہے، تو وہ شرک کی طرف جا رہا ہے. وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کر رہا، لیکن قوانین خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو خدا کبھی معاف نہیں کرتا. مشرک کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا. بالاتفاق ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بیٹا نہیں مانگ سکتے، کسی سے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور سے کہیں گے، کسی اور ہستی کو اگر مانیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو قوانین میں بھی فقط اللہ کو قانون سازی کا حق دو. اللہ کے علاوہ اگر کوئی قانون بناتا ہے تو یہ شرک ہے. اور اگر کوئی جمہوریت کو مان کر قوانین بنا رہا ہے
تو یہ اللہ کے قوانین میں شرک کر رہا ہے، اور شرک کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ جی اگر سوال ہے